الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والزواج على الصراط رضوان الله إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أعناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد فسلط الله عليكم ذلا لا ينزله حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم دوستوں بزرگ و بھائیوں، اللہ جل جلالہ عظمت والہ نے جو ہمیں ذمہ داری کی دعوت کی قابل کی ہے، یہ ذمہ داری اور یہ دعوت کا کام ایک بڑا عظیم کام ہے۔ حضرت افضل مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں اللہ جل جلالہ عظمت والہ نے مجھے قرن اول کا ہیرا دے دیا۔ قرن اول کا کیا دے دیا ہے؟ ہیرا۔ اور ہیرے کی قدر ہیرے والے نہیں جانتا ہے۔ اگر ہیرا کسی بندے کے ہاتھ لگ جائے اتنی دیر تک وہ اس کی چمک سے متاثر ہوگا، اتنی دیر تک ہیرے دیکھتے رہے گا، جب وہ اس کی چمک سے اس کا دل بھر جائے گا وہ ہیرے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کام میں لگ جائے گا۔ جس طرح ایک بچہ ہیرے کی قیمت نہیں جانتا، اس طرح ہم دعوت کی عظیم محنت کی قیمت نہیں جانتا۔ یہ نبی والا کام ہے۔ نبی علیہ السلام آپ کے لیے مخصوص کیے جایا کرتے تھے کہ وہ بابرکت کام ہے۔ نبی علیہ السلام آ کر کہا کرتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کے لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر نبی کا کلمہ جو ہوا کرتا تھا وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہوا کرتا تھا۔ یہ سب سے کام اور سب سے بنیادی چیز اس وقت کام کرنے والوں کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ کام کی عظمت دل کے اندر ہو، کام کا تعلق دل کے اندر ہو، کام کی اہمیت دل کے اندر ہو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قربان میں یہاں پر لکھا ہے کہ جس چیز کی عظمت آدمی کے دل میں نہیں ہوتی اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک ڈاکٹر کی اہمیت نہیں ہے تو اس کی دوا فائدہ نہیں کرے گی، ایک حکیم پہ تعلق نہیں ہے اس کی دوا پتہ نہیں کہ حکیم نہیں ڈاکٹر کی یہ سب سے پہلی چیز جو قرآن میں پڑھ رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے اس میں ریب برابر تک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کتاب سے ریب برابر تک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو اعمال کتاب لے کر آئی ہے اس میں بھی ریب برابر تک کی گنجائش نہیں۔ جو انبیاء علیہ السلام کی مبارک زندگی کتاب بیان کر رہی ہے، جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب بیان کر رہی ہے، اس میں بھی ریب برابر تک کی گنجائش نہیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت افضل مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے محنت ہر شخص کر رہا ہے لیکن ہر محنت کرنے والا اپنی محنت سے کامیاب نہیں ہے، جبکہ ہر آدمی محنت اس بات سے کر رہا ہے کامیابی کو حاصل کرنے کے بعد۔ اللہ جل جلالہ عظمت والہ نے اس طرح دنیا میں آنے جانے کے راستے متعین فرمائے ہیں، اسی طرح کامیابی اور ناکامی کے راستے متعین فرمائے ہیں۔
چاہے آدمی غریب کے گھر میں آ رہا ہو، چاہے مالدار کے گھر میں آ رہا ہو، چاہے امیر کے گھر میں آ رہا ہو، چاہے فقیر کے گھر میں آ رہا ہو، چاہے شہر کے اندر آ رہا ہو، چاہے دیہات کے اندر آ رہا ہو، آنے کا ایک راستہ اللہ کی طرف سے متعین ہے، دنیا میں جانے کا ایک راستہ اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا مالدار کے گھر میں الگ راستے سے آدمی آ رہا ہے، غریب کے راستے میں جو گھر میں الگ راستے سے آ رہا ہے، ایک راستہ آنے جانے کا اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ متعین فرمایا ہے۔ اس طرح آنے جانے کا راستہ دنیا میں متعین ہے، اسی طرح اس درمیانی زندگی کی کامیابی ناکامی کا بھی راستہ متعین ہے۔ ہم جسے کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے، وہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ نظر کا دھوکہ کیا ہے کہ ایک دکان سے دو دکان ہو جائے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایک کاروبار سے دو کاروبار ہو جائے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایک تجارت سے دو تجارت ہو جائے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ محمد والوں نے جو کامیابی بتائی ہے وہ یہ ہے جو آدمی دوزخ سے بچ گیا وہ کامیاب ہے، جو آدمی جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے جو ہمیں نظر سے آ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب اس کامیابی کے حصول دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ مبارک محنت ہے جو کہ علیہ السلام لے کر آیا کرتے تھے۔ چیزوں سے یقین ہٹا کر عمل کی طرف یقین لے کر آنا، یہ اصل بنیادی محنت ہے۔ حضرت فرمایا دو قسم کی محنتیں دنیا میں چل رہی ہیں، ایک محنت ہے دنیا والوں کی محنت، شیطانی محنت۔ شیطانی محنت کیا ہوگی؟ اپنی زندگیوں کو لگا کر دوسروں، اپنی زندگیوں کو بنا کر دوسروں کی زندگیوں کو بگاڑ۔ ایک ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام والی محنت۔ انبیاء علیہ السلام والی محنت یہ ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کو فکر کرتے ہوئے دوسروں کی زندگیوں کو بنانا۔ یہ کیا ہے زندگی؟ انبیاء علیہ السلام کی ایسی مبارک زندگی، اپنے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، امت کی فکر ہو رہی ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، امت کی فکر ہو رہی ہے، طرح طرح کی تکالیفیں دی جا رہی ہیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکالیف میں رہنے والے اگر ہیں تو وہ انبیاء علیہ السلام کی امت کر رہا تھا۔ باتیں حضرت بڑا دین کی بات ہے، فرمایا کرتے تھے 3 قسم کی محنتیں ہیں۔ کتنے قسم کی محنت ہے؟ محنت کرنے والے لوگ 3 قسم کے۔ ایک محنت ہے اپنی ذات کے اعتبار سے محنت، اس کے اعتبار سے محنت، میں کیسے نمازی بن جاؤں، میں کیسے روزے دار بن جاؤں، میں کیسے نیک صالح بن جاؤں، میں کیسے گناہوں سے بچنے والا بن جاؤں، یہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر محنت کر رہا ہے۔ دوسری محنت ہے علاقائی محنت، میں بھوپال کا رہنے والا ہوں، بھوپال والوں پر میں کیسی محنت کروں، میں بڑا علاقے کا رہنے والا ہوں، بڑا علاقے پر میں کیسی محنت کروں، یہ ہے علاقائی محنت۔ تیسری محنت ہے پورے عالم کو اپنی محنت کا میدان بنانا، اس کو محنت کا میدان بنانا، پورے عالم کو اپنی محنت کا میدان بنانا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے پہلی محنت ہے وہ صالحین والی محنت ہے، دوسری محنت جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام والی محنت ہے، تیسری محنت جو ہے وہ سید الانبیاء امام الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت۔ یہ پہلی محنت کون سی ہے؟ صالحین والی محنت۔ میدان تینوں کے ایک ہی ہیں لیکن تینوں کے ساتھ اجر الگ الگ ہے، تینوں کے ساتھ مدد الگ الگ ہے۔ جو اپنی ذات کو سامنے رکھ کر محنت کر رہا ہے ایک فرض کے اعتبار سے اجر ملے گا، ایک فرض کے اعتبار سے مدد ہوگی۔ جو اپنے علاقے کو سامنے رکھ کر محنت کر رہا ہے علاقے کے اعتبار سے اجر ملے گا، علاقے کے اعتبار سے مدد ہوگی۔ ہر نبی کو ایک فوج کی جانب بھیجا ہے، ہر نبی کو ایک ملک کی جانب، ایک علاقے کی جانب، ایک فوج کی جانب بھیجا ہے، لیکن امام الانبیاء سے کی الانبیاء حضور اکرم والی مبارک محنت ہے، محنت ہے جو سارے عالم کے اعتبار سے محنت ہے، سارے عالم۔ اس لیے میرے مطلب سب سے پہلے اس کام کے لیے مزاج نبوت ہونا چاہیے۔ نبیوں والا کام نبیوں والے مزاج سے چلتا ہے۔ ہمارا حضرت فرماتے ہیں کام نبوت کے لیے سب سے بنیادی شرط، کام نبوت کے لیے سب سے بنیادی شرط وہ مزاج نبوت کا ہونا ہے۔ کام نبوت کے لیے سب سے بنیادی شرط کیا ہے؟ مزاج نبوت کا۔ جب تک مزاج نہیں ہوگا نبیوں والا کام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے شعبے اپنے مزاج سے ہٹ کر نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر آدمی ہے وہ ڈاکٹری والا مزاج لے کر سکتا ہے، ایک انجینئر ہے وہ انجینئر والا مزاج لے کر سکتا ہے، ایک تاجر ہے وہ تاجر والا مزاج لے کر سکتا ہے، ایک کاشتکار ہے چھوٹی سی زمین ہے اپنی چھوٹی سی زمین وہ اس میں کاشتکاری کے مزاج سے کرے گا۔ یہ موسم بڑا چیز کا ہے، اس کو پانی دینا ہے، اس کو دانا ڈالنا ہے، اس کو نگرانی کرنی ہے،
اتنا انتظار کرتا ہے جب اپنی ایک چھوٹی سی زمین پر اپنی مرضی سے کاشتکاری نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کے اندر دین اپنی مرضی سے کیسے اٹھ سکتا ہے اور پوری دنیا کے اندر دین اپنی مرضی سے کیسے آ سکتا ہے؟ اس بات کو اس بات سے جس طرح ہمارا بیت بیت اللہ ہے، ساری دنیا میں اگر نماز پڑھی جائے گی تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ دنیا میں آپ کہیں بھی نماز پڑھ لیجیے، نماز کا قبلہ تبدیل نہیں ہوگا، چاہے بیت المقدس میں نماز پڑھنا پڑ رہے ہوں۔ جس طرح جہد کا قبلہ بیت اللہ ہے، اسی طرح قیامت تک جوہد کا قبلہ مدینہ منورہ ہے۔ جوہد کا قبلہ کیا ہے؟ محنت کا قبلہ مدینہ منورہ۔ جب تک مدینے والی محنت نہیں ہوگی، عراق اور بہتر دینداری نہیں آئے گی۔ مدینہ منورہ کے اندر اعمال کی فضا تھی، مدینہ منورہ کے اندر اعمال کو لے کر اللہ کے صحابہ فضا کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں اپنے دین کے اوپر استقامت کے نہ ہونے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے وجوہات میں سے کہ مسلمان نے اپنے دین کی طرف دعوت دینا چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے اپنے دین کی طرف کیا دینا چھوڑ دیا ہے؟ دعوت دینا چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے اپنے دین کی طرف اور اپنے دین کی طرف دعوت دینا چھوڑ دینے کی وجہ سے دین کی اہمیت دلوں سے نکلتی چلی جاتی ہے۔ اس چیز کو مسلمان اس عمل کی طرف مسلمان بلانا بند کر دے گا، اس عمل پر جب کر مشکل ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین اپنے پورے دین کے داعی ہوا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین اپنے پورے دین کی طرف بلانے والے ہوا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین دین کی دعوت ہونے کی وجہ سے بہت ہمت نہیں ہوا کرتی جو ہے اپنے دین کی طرف بلانے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے انسان دو ہاتھ سے خالی نہیں ہے، یہ تو اپنے دین کا داعی ہوگا جو ہزار بار اللہ نہ کرے، یہ بات ہی بدلو ہو کر آج مسلمانوں نے سنت کی دعوت دینی چھوڑ دی، آج مسلمانوں نے نماز کی دعوت دینی چھوڑ دی، آج مسلمانوں نے نماز کی دعوت دینی چھوڑ دی، آج مسلمانوں نے زکات کی دعوت دینی چھوڑ دی۔ جو چیز مسلمان کی دعوت سے نکل رہی ہے وہ مسلمان کی زندگی سے نکل رہی ہے، وہ مسلمان کی زندگی سے نکل رہی ہے۔ تو چھوٹی چیزیں مسلمان کو تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ مسلمان وہ تھا جو اکیلا پورے علاقے کو تبدیل کر دیا کرتا تھا، پوری قوموں کو تبدیل کر دیا کرتا تھا، چلنے والوں کے لوگوں کو تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ ایک بار داعی تھا مسلمان اپنے دین کے اوپر اور ایسے جمع ہوا تھا مسلمان اپنے دین کے اوپر کہ بڑی سے بڑی بات کی طاقت مسلمان کو سے دین زیادہ کرے، بڑی سے بڑی بات کی طاقت مسلمان کو دین سے کی بات ہمارے اندر کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ روم کی سرحد پر دعوت کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ روم کے بعد کا کافیہ ہے عبداللہ بن جعفر کو گرفتار گرفتار کر کے بلوایا تو سب سے پہلی چیز جو مسلمان کے اوپر آتی ہے وہ واقع ہے ایماندار پورا۔ سب سے پہلی چیز جو بات مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتا ہے وہ دعوت کا حملہ کرتا ہے۔ ادارے دے گا جو تم ہمارے یہاں نوکری بنا جاؤ، ہم تمہیں ایک ہی تنخواہ دیں گے، تم ہماری تجارت قبول کر دو، تم ہمارا حلوہ قبول کر دو، تم ہمارا مرتبہ قبول کیا ہوا مرتبہ قبول کر دو، تم ہمارا کیا ہوا رتبہ قبول کر دو۔ یہ مسلمان لالچ میں آ کر اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں آ کر سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے باقی مسلمان کے اوپر۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو بڑے سے حملہ ہوا، کہنے لگا بادشاہ تم ہماری بات کو مان لو، ہمارے دین کو قبول کر دو، ہم تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کر لیں گے۔ فرمانے لگے تمہاری بادشاہت نہیں، عرب کی ساری بادشاہتیں بھی اگر مجھے مل جائیں میں پلک جھپکنے کے وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار مسلمان اوپر سے لے کر نیچے تک مسلمان تبدیل ہو گیا، تو چہرہ بدل گیا ہے، اس کی زبان بدل گئی ہے، اس کے نماز کے اوقات بدل گئے ہیں، اس کا لباس بدل گیا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ مجبور ہوں اور کس سے کوئی مجبوری نہیں ہے، ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان سنت پر عمل کرنا چاہے، ایک مسلمان دین پر عمل کرنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہو کے ایک دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ جو آپ نے اللہ کے واسطے قدم اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے واسطے راستوں کو کھولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راستوں بات ہے حضرت فرمایا کرتے تھے ساتوں زمین لوہے کی ہو جائے، ساتوں آسمان لوہے کے ہو جائے، ان 14 سبق لوہے کے سبق کے درمیان میں اگر کوئی مسلمان اللہ کے واسطے قدم اٹھائے گا
لے کر راستہ بنائیں ان میں سے شفقت تو مطلب ان کا خوش ہو سکتا یوسف علیہ السلام دروازوں کے اندر دروازے اس کا پھر یوسف علیہ السلام ہے گناہ کی طرف آمادہ کیا جا رہا ہے. اب قدم اٹھایا اس دروازے پر پہنچا کرتے تھے وہ دروازہ کھل جایا کرتا تھا, جس دروازے پر پہنچا کرتے تھے وہ دروازہ کھل جایا کرتا تھا, جس دروازے پر پہنچا کرتے تھے وہ دروازہ کھل جایا کرتا تھا. اور گواہ بھی جو بنایا ہمارے ایک چھوٹے سے بچے کو اس کی پارٹی پر گواہ بنایا وہ یہاں اس کو بیان کیا جا رہا ہے وہاں سے گمان تصاویر ملیں گے جہاں انسان کو گمان بھی نہیں کر سکتے, جہاں انسان کو گمان میرے اصل سب سے جب انسان جب اللہ کی رضا سے کہا گیا, جب طالب کے انکار کر دیا, اب دوسرا تو رہا آتا ہے خوف نمبر جو دونوں باتیں سمجھنا چاہیے, ایک طرف لالچ ایک طرف خوف. اب یہ کہیے دنیا کو کوئی نہیں کرتے تو ڈرو ہمارے ہمیں ان دونوں چیزوں پر ہم لوگ گزارنا پڑا. اب ان کو ڈرایا گیا, ان کے واسطے پوری تیار کی گئی, تیرہ سالوں کو بلایا گیا, ان کے قریب سے تیروں کو گزروایا گیا کہ شاید ہماری بات کو سبق قبول کر لیں. بات کا انکار کر دیا نہیں, ہمیں تمہاری بات قبول نہیں ہے. ہمارا نبی فرماتے جب مسلمان اپنے دین کو لے کر لالچ اور خوف کے مرحلے سے گزر جائے گا, اب اللہ کی طرف سے وہ انعام ملے گا جو اصل مقصود ہے, وہ انعام ملے گا جو ان کا محبوب ہے, وہ انعام ملے گا جو اصل مطلوب ہے. وہ کیا ہے؟ اپنی جان کی حقارت جس کے مقابلے میں پیدا ہو جائے گی. اپنی جان کی حقارت جس دن اپنے جس کے اندر جان کی حقارت پیدا ہو جائے نا, اس دن دیکھو کیا مزہ ہے زندگی گزارنے. میری زبان کی کوئی حیثیت نہیں, میرے کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں, میرے کسی بچوں کی کوئی حیثیت نہیں, میرا سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہے. یہ ہے اصل جان کی حقارت. میری اپنی جان کی حیثیت نہیں ہے کسی مقابلے جس میں چلتا تھا. اس وقت دیکھ کے اگر دادا کرنے لگا, رونے لگے پانی کو دیکھ کر, بات بات کو قبول کر لیں گے. فرمانے لگے میں اپنی جان کی حقارت کے اوپر رو رہا ہوں. ایک ہی جان ہے جو دیکھ کے اندر ضرور ختم ہو جائے گی. کاش جس نے میرے جسم کے اوپر بات ہے اتنی میری جانیں ہوتی, میرے جسم کے اوپر جتنے ہوئے ہیں اتنی میری جانیں ہوتی. میں ایک احتجاج کر کے اللہ کے راستے میں قربان, ایک احتجاج کر کے کام قربان کرتا اللہ کے راستے میں. بس میرے مطلب دوستوں ابھی ہمارا مزاج بننا چاہیے. دعوت کا طریقہ کار ہمارے سامنے ہو. ابھی ہماری نظروں کے سامنے دعوت کا وہ طریقہ کار لگا ہوا ہے جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا طریقہ کار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے اپنے آپ کو ٹکایا کرتے تھے. کوئی بات کو کس طرح سمجھتے اس طرح عبادات متعلق ہے قسم سے, اسی طرح دعوت کی محنتیں متعلق ہے قسم سے. جس طرح عبادات آداب اور مشینوں سے ادا نہیں ہوتی, اسی طرح دعوت کی آداب اور مشینوں سے صرف ادا نہیں ہوتی. دیکھیے اپنی ذات سے تھکانا حضرت فرمایا کرتے تھے. داڑھی کا مجاہدہ اور اس کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. داڑھی کے مجاہدے کی ایک مطلوبہ کرتا ہے. جب داڑھی کا مجاہدہ بڑھتے بڑھتے اس مطلوبہ قطع تک پہنچ جاتا ہے, اب بہت ہدایت کی سے فرماتے ہیں. جب داڑھی کا مجاہدہ بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچ جاتا ہے, ایک مطلوبہ سطح ہے داڑھی کی مجاہدے کی. جب داڑھی کا مجاہدہ بڑھتے بڑھتے اس مطلوبہ سطح تک پہنچ جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں. اس لیے صبح سے لے کے شام تک کا ایک مقصود بنے ہمارا. اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی کے بعد چل کر جا کر دعوت دیا کرتے تھے. ایک ایک آدمی کو خوشامد کیا کرتے تھے. ایک ایک آدمی کو آبادہ کیا کرتے تھے. ایک ایک آدمی کو تیار کیا کرتے تھے. ایسا مزاج ہمارا دعوت کے اندر بن جاتا ہے. ابھی مزاج سے جی کے ساتھ ختم ہو چلا جا رہا ہے. ابھی مزاج سے جی کے ساتھ کیا ہو رہا حضرت مولانا کی آپ ایسے مان کے لوگوں میں بڑے مزے کی بات بیان کیا کرتے ہیں. فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دو حصوں کے اندر ہے. ایک مکہ مکرمہ کی زندگی, ایک مدینہ منورہ کی زندگی. حضور نے کیا کافی محبوب کو بڑے سماج سے چلا کرتے تھے. مکہ مکرمہ کی زندگی خوف کے ماحول ہے. کوئی بات کو سننے والا نہیں ہے. چپ چپ کر دعوت دی جا رہی ہے, چپ چپ کر نمازیں پڑھی جا رہی ہے, کمرے مسجد کر کے نمازیں پڑھی جا رہی ہے, مسجد کر کے نمازیں پڑھی جا رہی ہے. یہ مکہ مکرمہ کی زندگی ہے. اور مدینہ منورہ کی زندگی بالکل برعکس.
وہاں کیا ہے کہ دعا پہ مبارک صحابہ رضی اللہ عنہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے، آپ سے لے کر جسم سے بن رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کو پی رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کے نکلے ہوئے خون کو وہ صحابی پی رہے ہیں۔ ایسی محبت کرنے والا عملہ ہے مدینہ منورہ کے اندر، ایسا حفاظت کرنے والا عملہ مدینہ منورہ کے اندر موجود۔ تھوڑا دیکھیے گا کتنا فرق کیسے استقبال مدینہ منورہ نے ہماری بات ہے۔ حضرت مولانا یہ فرمایا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ محنت مکہ مکرمہ میں تھا، ایک ایک آدمی کے پاس بات کو لے کر جانا، وہی طریقہ محنت مدینہ منورہ اس کے بعد سے کام کی ترتیب کو تبدیل نہیں ہوئی۔ مکے میں جا کر دوستی کو دعوت دے رہے ہیں، مکے میں کے کام کو جا کر دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت سے بڑے مزے کا واقعہ نقل کیا ہے، بڑا عجیب و غریب عزت واقعہ نقل کیا ہے۔ اس سلسلے کے ایک مرتبہ دعوت دینے کے واسطے کے تین کفار کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، تینوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا، بڑی سختی سے انکار کیا۔ ایک نے کہا کہ میرا فنا ڈالنا ہے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اگر وہ دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے اور آپ کے بات کے اوپر قبول کر لیں تو میں آپ کی بات کو قبول کر لوں گا۔ دوسرے نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر آسمان سے اللہ جل جلالہ محمد نواز تمام فرشتوں کے ساتھ کر کر آ جائے جس میں آپ کی بات کو قبول نہیں کروں۔ تیسرے نے کہا آسمان پر سیڑھی لگ جائے اور ہاتھ جا کر لکھوا کر لے کر آ جائے لیکن آپ کی بات کو قبول نہیں کروں۔ یہ اصل شاعری کا مزاج ہے، اوپر سے تمام صاحب لینا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے صبح میں اتنی سختی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا رد کیا، جب شام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ اس سے ملاقات ہوئی، اس طرح اللہ کے رسول کو دعوت دے رہے تھے گویا کہ آج سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، آج سے پہلے کبھی کیا نہیں ہوئی۔ وہ جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، طبیعت کے اندر مایوسی نہیں آتی۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ یہ ظاہر کا مزاج حضرت کو بیان اس کے اوپر فرمایا اپنے بیان کے اندر کہ جتنا داعی کو دبایا جائے، جتنا داعی کو ستایا جائے، جتنا داعی کے اوپر حالات آئے، اصل داعی وہ داعی ہے کہ اس کا یقین پہلے سے زیادہ بڑھ جائے، اس کا یقین پہلے سے زیادہ خاتمت سے کمزور نہیں ہوتا آدمی، مخالفت سے آدمی وہ چیز ہوتا ہے۔ یہ ہے سچائی، یہ چیز نبوت میں بھی ملتی ہے، یہ چیز خلافت میں بھی ملتی ہے، یہ چیز نبوت میں بھی ملتی ہے، یہ چیز جلدیت میں بھی ملتی ہے، دونوں جگہ نہیں ملے گی۔ جب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سزا کے بعد سارے کفار مکہ جمع ہو کر آئے، قریش جمع ہو کر آئے، آپ اپنے بتیجے کو سمجھائیے، دیکھیے ہمارے دین کا انکار کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا سارے قریش جمع ہے، ابو طالب سے کہا ہے میرے دین ہے، یہ کوئی تمہارے قوم کیا کہہ رہی ہے ان کی بات کو لے لو، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ میری آنکھوں کا منظر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا تم میں سے کوئی جا کر سورج میں سے سونا نکال کر لے کر آ جائے۔ یہ بات ممکن ہے دائیں ہاتھ میں میرے سورج رکھ دیا جائے، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، یہ بات ممکن ہے، یہ ہر کسی کا پتا الگ الگ روایت، لیکن جس محنت کو میں لے کر آیا ہوں میں اس محنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب اللہ سارے دنیا میں جن کو قائم فرما دے یہ بھی محنت کرتے کرتے اللہ کے راستے سے واپس ہے کرتا ہوں، چہرے کے اوپر مٹی کے آثار، کپڑوں کے اوپر مٹی کے آثار، بیٹی دیکھ کر روتے لگی، ابا جان کب تک یہ ہمارا کام ہوتا رہے گا، کب تک ہم یہ کرتے رہیں گے، اے میری بیٹی مایوس ہو، کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا، یا اللہ تیرے باپ کا دین داخل نہ کر دے، عزت والے عزت کے ساتھ قبول کریں گے، عزت کے ساتھ قبول نہیں کریں گے، ذلیل اور رسوا ہو کر باپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ خلافت میں ملے گا بکر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منع کر رہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ منع کر رہے، انصار منع کر رہے، مہاجرین منع کر رہے۔ اس زمانے کے آپ ایک کو سوچیے، چاروں طرف اس کتاب کا ماحول پھیلا ہوا ہے، ایسے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ جماعت کو روانہ کر رہے، ان کی مضبوطی کے ساتھ جماعت کو روانہ کر رہے، برابر بھی کسی نے زکات کو روکا، ملکی نے بھی جماعت کو روانہ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ اب راضی کہتے ہیں کے بعد یہ نتیجے نکل کر آئے، مدینہ منورہ میں داخل ہوا، ایک آدمی نے چہرہ چوم رہا ہے، ہو کر بیٹھے ہو کر میں نے پوچھا کون ہے چہرہ چومنے والا، کہنے لگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کو چومنے والے، کس کا چہرہ چوم رہے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ چوم رہے ہیں، اور چہرہ چوم کر کہہ رہے ہیں عمر اور آگے عمر کی ساری دیکھیں لے لو، اپنی زندگی کی ایک رات اور ایک دن مجھے دیکھا
حیات الفاظہ میں وہ ایک رات جس رات آپ نے سارے سور پر دنیا کے کے ساتھ گزاری کی راتوں میں تھے، اور وہ ایک دن جس نے اللہ کے ساتھ کے رخصت ہوئے، اللہ نے آپ کے ذریعے بہت کچھ مانا تو اس کے اوپر بات کو لیجیے تو اپنے آپ کو جان کر اس محنت کے اوپر ہے جس پر دنیا کے چھوڑ کر کے یہ ہمارے کام کا مقصد ہے، یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے، یہ ہمارے کام کی منزل ہے، یہ اچھی طرح سمجھ کر جائیے۔ جب آدمی سفر کو شروع کرتا ہے دو چیزوں کو بنیاد جب آدمی سفر کو شروع کرتا ہے تو دو چیزوں کو جب آدمی سفر کو شروع کرتا ہے تو دو چیزوں کو بنیاد بناتا ہے، کسی چیزوں کو دو چیزوں کو، ایک آدمی کا مقصد ہوتا ہے، ایک آدمی کی منزل ہوتی ہے، وہ بہت اچھی طرح بات کو سمجھ کرتا ہے۔ ایک آدمی کا کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے، اور ایک آدمی کی کیا ہوتی ہے؟ منزل ہوتی ہے۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جو دونوں چیزوں کا تعین کر کے گھر سے باہر نکلے۔ یہ سمجھداری کی علامت، جس کی علامت ہے سمجھداری کی علامت، دونوں چیزوں کا تعین کر کے گھر سے باہر نکلے۔ میں مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنا میرا مقصد ہے، مسجد جانا میری منزل ہے، میں جا رہا ہوں ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے واسطے، اسپتال میری منزل ہے، ڈاکٹر کو دکھانا میرا مقصد ہے، میں جا رہا ہوں بازار سامان خریدنے کے واسطے، بازار میری منزل ہے، سامان خریدنا میرا مقصد ہے۔ مقصد اور منزل کے تعلق کے بغیر باہر نکلنے والے کو ہمارے زبان میں جتنی پوری دنیا کے اندر نقل و حرکت چل رہی ہے، جماعتیں چل رہی ہیں، اللہ کے راستے میں جماعتیں چل رہی ہیں، ان کی ایک منزل ہے، ایک مقصد ہے، مسلسل طور پر مقصد کیا ہے؟ صدر فرمایا کرتے ہیں ہمارا مقصد اور ہمارے کام کا اگر کوئی کام ہوتا، میں نے اس کام کا کوئی نام نہیں رکھا، ہمارے کام کا اگر کوئی نام ہوتا تو کہنے کے ایمان، حضرات صحابہ جیسا ایمان ہمارا بنے، یہ ہمارے اس کام کا بنیادی مقصد ہے۔ جب تک ہم اسے مقصد نہیں بنائیں گے نا، یہ پوچھ کرے گا کہ چیزیں کب تک لگانے، 4 مہینے کب تک لگانے، جو خروج ہمیں کب تک کرنا ہے، گشت ہمیں کب تک کرنا ہے، ملاقاتیں ہمیں کب تک کرنی ہے، یہ امام کے ہفتے ہمیں کب تک لگانے ہیں، کب تک ہمیں ملنا ہے، کوئی ہوتا تو ہوگا اس کا حضرت فرمایا کرتے ہیں اس کام میں کوئی چبوترا نہیں ہے قربانیوں کا، اس کام سے تو قربانی نہیں آتی، چبوترے پر جا کر آدمی رک جاتا ہے، سیڑھیوں پر آدمی چلتا چلا جاتا ہے۔ ایک کوٹا پورا ہو گیا، 3 مرتبہ 4 ماہ لگ گئے، بیرون کا وقت لگ گیا، 2 بار نظام الدین لگ گئے، مستورات کا کتنا لگ گیا، اب ہم تبلیغی کوٹے سے فارغ ہو گئے، کوٹے سے کوئی بنا نہیں کہتے ہیں 30 سے زیادہ صحابہ سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں نے دنیا سے جانتے ہوئے ان چیز میں سے ہم صحابہ کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مندی پایا، اپنے ایمان کے بارے میں کیا پایا؟ یہ چلتے چلتے مرنا اور مرتے مرتے کرنا تھا، نمبر دوسری چیزوں بنیادی وہ ہماری مسجد، حضرات کے صحابہ رضی اللہ اجمعین والا وہ مبارک مسجد، حضرات کے صحابہ رضی اللہ اجمعین بڑے اعتبار عبادت کے، بڑے اعتبار دعوت کے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے ہیں، دوبارہ امت اسی مقام پر آ جائے، اس کا مسجد بنائے، اب اس کے لیے ہماری جماعتیں اللہ کے راستے میں نہیں کرتی ہیں، آپ اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں سب سے پہلی چیز اس منزل کے حصول کے لیے، سب سے بنیادی مقصد اس منزل کے حصول کے لیے، سب سے بنیادی راستہ اس منزل کے حصول کے لیے وہ اپنی مسجدوں کو مسجدیں نبی کے طرف آباد کریں، اپنی مسجدوں کو یہ ہمارے کام کی اصول ہے، یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے۔ حضرت افضل مولانا ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، یہ فرمایا کرتے ہیں میں نے دنیا کی مختلف تحریکیں، میں نے دنیا کی مختلف تنظیمیں دیکھی، میں نے دنیا کی مختلف جماعتیں دیکھی، میں دنیا کی ہے نہیں، لیکن 3 کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کام میں ایسے دیکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ کی ذات عالی کی امید ہے کہ ایک کام دیر تک جائے گا، ایک کام کو کر جائے گا۔ سب سے پہلے خصوصاً بیان کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالیں، یہ نہیں کہا جاتا لیکن بنا حبیب صاحب ہے، بنا حضرت ہے، بنا وہ ہے، بنا وہ ہے، اس کو ہم نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی ایک آپ ایسا نہیں ہے اس کے بارے میں
حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرح جس طرح وہ ایوب انصاری کو حاصل میں چلے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ڈالنے میں چلے، اب ان کے جمع کے ساتھ چلے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ آخر آپ کا مطلب کے تقاضے کے لیے کیا کرتے ہیں وہ نمبر 2 کی چیز فرمایا کرتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی یہ جماعتیں چلی جائے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ شہر ہو، چاہے وہ دیہات ہو، دنیا میں کہیں بھی یہ جماعتیں چلی جائے، سوائے افراد کے گھر سے کسی گھر میں یہ سلام نہیں ہے۔ نمبر 3 کی چیز فرمایا کرتے ہیں کہ اپنا جان اپنا مال لے کر مذاکرات کریں، اپنا جان لے کر سماج آپ کے یہاں تین جماعتی مسجد میں رہیں گے، آپ کے بے جماعتی جماعتی بن جائیں گے، آپ کی مسجد آباد ہو جائے گی، مشورہ آپ کی مسجد میں شروع ہو جائے گا، اور جماعت بچے کے تحصیلداری آ جائے گی، اتنا خرچہ اتنا کرایہ آپ کو ہمارا دینا پڑے گا، پر بائیں کہیں چیزیں جماعتی ایسا کیسے سب سے زیادہ استعمال سب سے پہلے ہے کہ ہمارے جانے کی مسجدوں کے اندر سب سے پہلا ہمارا خیال ہو، یا کوئی ایمان کے ہنسے مسجدوں کے اندر قائم ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو عمل مدینہ منورہ آ کر کیا ہے وہ مسجد کو قائم کیا ہے، اپنے گھر بات کے بنائے، اللہ کے گھر کے بنانے کی سب سے پہلے چیز وہ ایمانداری گھر میں دینے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد کی تعمیر ہو رہی، مسجد کی تعمیر خود پر کام کرنے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہماری مسجدوں کے اندر آئیں گے کہ ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے گی، ہماری زندگیوں کے اندر کیا آئے گی؟ سب سے پہلی تبدیلی آئے گی انفرادی زندگیاں بدلیں گی، نمبر 2 تبدیلی آئے گی علاقے کا، 2 تبدیلی آئے گی گھروں کا ماحول بدلے گا، نمبر 3 تبدیلی آئے گی پوری بستی پورا علاقہ ایسا بن جائے گا جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بستی مدینہ منورہ کی۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ تینوں چیزیں سیرت کے اندر پائی جاتی ہیں، تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ہماری عراقی سب سے پہلے زندگی بدلے گی، عراقی زندگی کے نہ بدلنے کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے ہماری عراقی زندگی گناہوں کی عادی بن چکی ہے، ہماری زندگی عراقی معاشرت کی عادی بن چکی ہے۔ جب تک کہ گناہوں کے اندھیروں سے اعمال کی روشنی میں نہیں آئے گی تو توبہ کرتے نہیں آئے گی۔ عراقی طور پر اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے، آنے والوں کی نیت الگ الگ ہے، آنے والوں کی نیت الگ الگ ہے، لیکن ایسا ماحول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد کے اندر بنا ہوا ہے جو اس ماحول میں آ رہا ہے وہ آگے تبدیل ہو رہا ہے۔ اس بات اپنی مسجدوں کو ایسے آواز سے آواز کرنا ہے کہ ہر آنے والا بدل جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں آئے، مکہ مکرمہ میں آئے، اتنے حاجی مدینہ منورہ میں آئے، تمام اتنے اتار مدینہ منورہ میں آئے، تمہیں اتنے وہاں مدینہ منورہ میں آئے کہ آنے والے الگ الگ نیت سے آ رہے ہیں، تمہیں اتنے وہاں رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے، تو پھر ہم نے دوسری کام کے اندر مسائل ہوئی ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں اس طرح آئے ہیں، لیکن میں مکہ مکرمہ کے فتح کے بعد حالات دیکھنے کے واسطے آئے ہیں، تمام اتنے اتار زبردستی کھینچ کر لائے گئے آنے کے واسطے تیار نہیں ہے، وہاں سے اتنے اچھا بات کو قبول کرنے کے راستے سے آئے کہ ہر ایک کی نیت الگ آئے گی، لیکن ہر ایک کو خود لے کر دے تھے، ہر ایک کو خود لے کر سمجھا ہے، ایسا ماحول بنایا ہے کہ کچھ بھی نیت لے کر ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارا ماحول ایسا ہے کہ اس ماحول سے تبدیل ہوتا ہے۔ ارے سمجھ رہے بات نہیں مکہ مکرمہ سے چلے اب تم میرا سر بنا کر دو، میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، کیسے مدینہ منورہ پہنچے؟ حضرت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، بات دین کے تلوار، اللہ کے رسول کے بات دین آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے وہاں سنایا کہ عمر آؤ ہمارے قریب آؤ، یہ عمر چھوڑ دو میرے کو، سب اللہ کے رسول میں کیسے آنا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ میں تو اپنے رشتے داروں سے ملنے کے واسطے آیا ہوں، اے عمر تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ یہ تلوار تو بہت بڑی چیز ہے، اس سے ہمارے آپ کے درمیان بڑی دنیا پیدا کرتی ہے۔ اے عمر کعبے کے پردے کے پاس بنا کافر سے کیا وعدہ کر کے آئے تھے؟ فوراً کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد۔ ہمارا حضرت فرماتے ہیں کہ آج مسلمان میدان دعوت میں ان
انفرادی دعوت دینے کو تیار نہیں ہے، میدان دعوت میں دین کی بات پہنچانے کو تیار نہیں۔ حضرات کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے اوپر ایسا دین کا غلبہ تھا، ایسی دین کی فکر تھی کہ وہ میدان جنگ میں میدان جدال میں دین کی دعوت دینا۔ ایک طرف جنازہ کا گھوڑا ہے، ایک طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنازہ سے کہہ رہے جنازہ اگر تم نجات کا کلمہ پڑھ رہے تو تم نے نجات دیا، کیسے دونوں کے گھوڑے کو چلے ہوئے اٹھنے کا یہ سب سے بنیادی جو روزانہ کی ہماری غذا ہے، روزانہ کی ہماری فکر ہے، روزانہ کی ہماری محنت ہے، ایک فرد کے پاس جا کر ایک محنت اللہ کرنا خود سے سجائے بات نہیں کر سکتے ہیں کہ مجھے سب مدینہ منورہ سے آیا، مسجد نبوی کے اندر میں سب سے نیچی سب کے اندر میرا آیا تو سب مسجد کے اندر موجود تھے نماز پڑھنے کے بعد جماعت السلام میں دیکھا کہ ایک نیا آدمی میری مسجد کے اندر آیا ہے، اس نئے آدمی کی طرف اللہ کے رسول کچھ چل کر نئے آدمی کی طرف اللہ کے رسول کچھ چل کر مسجد کے اندر موجود ہے، ذمہ دار موجود ہے، صحابہ موجود ہے، ایک تو بنا دیتے ہیں کچھ جانے ہوگا واسطہ یہ چاہتا ہوا ہے یا مسلمان بات کو قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ واسطہ تمہارا آنا بے حد مبارک ہو، یہ واسطہ ذرا بتاؤ تو پھر کون سی ہجرت کرو گے یا رسول بات کون سی ہجرت افضل ہے؟ یہ ایک نئے آدمی کی تشکیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، مجھ سے کر دیتے ہوں ان باتوں کو اس کے اوپر نہیں کیا اسی طریقے سے یہ ایمان کے حل سے، یہ تعلیم کے حل سے، یہ فرشتوں کے پردوں میں جا کر بٹھانا ہے اور ان فرشتوں کے پردوں سے تبدیلی آتی ہے ہماری ممکن تقسیم کی آمد احمد نے نقل کیا ہے، امام کو دعوت نے نقل کیا ہے اس روایت کو کہ اسلام کرنے کے بعد وہ بے تقسیم آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے اندر ٹھہرایا، انہوں نے کہا رسول اللہ ان کو انجام صحابہ نے کہا آپ کو مسجد میں کیسے نہیں روایت کے اندر ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مسجد میں رہ کر نماز پڑھنے والوں کی نمازوں کو دیکھے گی، قرآن ایک روایت میں قرآن پڑھنے والے کے قرآنوں کو سنے گی، اللہ کے دلوں کو نرم کرتے ہیں اور ان سب دلوں کو جو بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ان کو نمازیں سکھائی جا رہی ہے، انہیں قرآن سنایا جا رہا ہے اور آج تک گرتے آ گئی ہے۔ مسلمان کو نماز سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان کو قرآن سنانے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان کو کسی کو باتوں کے لیے جمع کرنے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے تھے ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے، ہم روزے نہیں رکھیں گے، ہم ٹکا نہیں کریں گے، یہ اپنی مرضی کا دین چاہتے تھے، اپنی مرضی کا اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ جیسے کس زمانے میں بعض مسلمان اپنی مرضی کا دین چاہتے یہ ہمارے سے لباس کی مرضی ہے، ہم اپنی مرضی کا لباس لے لیں گے، ہمیں چہرے کو مت چاہیے، ہم اپنی مرضی کا چہرہ رکھیں گے، ہمیں نمازوں کو مت چاہیے، ہم اپنی مرضی کی نمازیں پڑھیں گے، ہماری اپنی مرضی کا نام ہونا جیسے مرضی کا کھانا ہے ایسے مرضی کا دین ہے۔ یہ پسند نہیں آ رہا تھا، آج اس کو کرنے کو بھی نہیں چاہتا۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اس بات کو نقل کیا ہے کہ 10 چیزوں کے مجموعے کا نام بھی ہے جس کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، سنتوں پر عمل ہے، اس طرح کی 10 چیزوں کے مجموعے کو بتا دی امام غزالی یہ سب مل کر دین ہے۔ یہ فرض کے لیے ایک مسجد ہے کہ ہر طبقے کا آدمی آ کر یہاں دین کو سیکھے، ہر طبقے کا آدمی آ کر اپنی مرضی کا دین اپنے کردے کا دین دے، ہر طبقے کا آدمی آ کر اپنی ضرورت کا دین یہاں سے دے، اس لیے اب آپ جا رہے ہیں باقی راستے میں سب سے پہلی درخواست ہم نے آپ اللہ سے لگائیے جس میں سب سے زیادہ اہمیت سے حاصل کی ہے وہ اس طرح انفرادی دعوت دے دیں کہ لوگوں کو اٹھا کے مسجد کے ماحول کے اندر لے کر آئے، مسجد کے ماحول کے اندر لے کر آئے۔ اگر پورے یقین کے ساتھ اس بات کو کہا کرتے تھے، پورے یقین کے ساتھ جس کے قدم تم نے اللہ کے گھر کی طرف اٹھا کے اسے اللہ کی رحمت کے حوالے اب جو اللہ کے رحمت کے حوالے ہو گیا وہ ظاہر نہیں ہوگا، من عطا نہیں معصیت اٹھائی کہ وہ ہر مدد جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت کی طرف دوڑ ہے۔ لیکن آج پتا چلتی ہے آج ہم دکان چھوڑ کر مسجد آنے کو تیار نہیں ہے، بازار چھوڑ کر مسجد آنے کو تیار نہیں ہے، یہاں دوستوں کی مسجد چھوڑ کر مسجد آنے کو تیار نہیں ہے۔ ملا علی خانی نے مرقات کے اندر نقل کیا ہے لوگوں کوئی جنت والمسجد احسن المسجد، یعنی رضی اللہ عنہ
غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اگر مجھے اختیار کیا جائے اے علی تم جنت میں اختیار کرو گے یہ مسجد کو اختیار کرو گے تو میں جنت کے مقابلے میں مسجد کو اختیار کر لوں گا. ہم اپنی دکان کے مقابلے میں مسجد اختیار کرنے کو تیار نہیں کے مقابلے میں جنت کے مقابلے میں مطلب کرتے ہیں کہ وہاں وہ اعمال ہو رہے ہیں جو اللہ کے قرب کا ذریعہ اللہ کے قرب کا ذریعہ خانا ہے. متقیوں کے بندے کی جگہ مسجد ہے, محدثین کے بندے کی جگہ مسجد ہے, پاکستان لوگوں کے بندے کی جگہ مسجد ہے. ابو ذر الغفاری امام الصبح ہے, راتوں کے امام حضور کے کام سے آئے ادھر گھر نہیں گئے. یا رسول اللہ نے کوئی گھر نہیں بنایا, مسجد ہی کو اپنا گھر بنایا. کسی کے مسلمان ہے وہ 4 لاکھ کے خبر حاصل ہوگی. ایسا ڈپٹ کر رہے ہیں, ایسا ڈپٹ کر رہے ہیں, ایسا درجہ کرے ہیں کہ امام المحدثین بن گئے. امام المحدثین اب 7 باغوں میں چلے جایا کرتے تھے, وہاں کی تجارتوں میں چلے گئے, اپنے اللہ کے رسول کے دروازے کے اوپر پڑا رہا ہے. امام المحدثین سب سے زیادہ اب اس طرح ہم حکومت اس کے اندر دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلا کام ہمارا آنے والوں کو خریدا نہ کروا دیا کرو. دیکھو یہ ہمارے بچوں کا بنیادی مقصد ہے. اس طرح نماز کا پڑھنا ذمہ داری ہے, اسی طرح پھر نمازیوں کو نماز شروع کر آمادہ کرنا بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارے ایمان کی نہیں سب کے سب ڈوب جائے گی. روکنا ہے مستقل طور پر فکر کے ساتھ. اس طرح کشتی میں سدھار کرنے والا کشتی کو نقصان پہنچا رہا ہے اور سب کو دبانے کی فکر میں لگا ہوا ہے. اسی طرح کہتے ہیں اس میں نمازی کشتی کو نقصان پہنچا رہا ہے. کشتی گھرانوں سے پہنچ جا رہی ہے, جس میں نمازی کی کشتی گھرانوں سے پہنچ. یہ ہماری مسجد بنیادی مطلب مسئلہ سمجھ کر جانا. ہماری مسجد کے 3 آباد ہیں جو کی مسجد کے اندر بھی ہوا کرتے تھے. آپ جا رہے ہیں اللہ کے راستے کے اندر, آپ ملاقاتیں کرو گے مسلمانوں کے ذریعے ملاقاتیں ہوں گی, مسلمانوں کی ملاقات ہوگی. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جو صحابہ سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے, 3 چیزوں کی یہ ملاقات. ہم حضرت کے ساتھ کہتے ہیں 3 چیزیں اور بھی موجود ہیں, لیکن یہ 3 چیزیں باتیں نظر آتی. عبادات کے واسطے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے, علم کے واسطے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے, ایمان کے واسطے ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتے تھے. اور یہ 3 مبارک کام ہوا, تینوں مبارک کام کہاں ہوا کرتے تھے, ہوا کرتے تھے. عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه, معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه, عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر عبد الله بن رواحة ایک آدمی کو مشابہت کرتے ہیں. آپ تھوڑی دیر جو ہمارے کام کے رقم ایمان لے کر آئے, یہ تھوڑی دیر ایمان چال کے لگا ہے, تھوڑی دیر دیکھ ایمان فرماتے یہ ایمان کے ہفتے میں اس واسطے لگاتا ہوں کہ عبادت تاکہ ہمارے ایمان کیسے اصلاح ہو جائے. یہ کیسے کرنا ہے یہ اپنے مقام پر روزانہ کرنے کی کے حلقوں کے واسطے خرچ ہوا کرتا تھا. سمجھ کے طریقے سے کہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقصد کے لیے خرچ ہو رہا ہے, قرآن پر جمع کرنے کے لیے خرچ ہو رہا ہے. تو بابا فرماتے ہیں کہ ہم تو کہیں عمر بیٹھے ہوئے تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہے ہمارے پاس, کیا جانے کے کیا تم بچے کو یہ نہیں جانا صبح اٹھ کر آج کے بازار سے چلا جائے, ایک موٹی چالی موٹی لے کر آ جائے, کسی قسم کی کوئی جان کی نہ ہو, کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ رسول میں سارے مدد کرتا ہے. اس بات اللہ نے کس طرح سمجھا, کس طرح قرآن کی اہمیت بتا دی. تم میں سے کوئی اٹھ کر صبح کو وہ ادھار کے بازار سے چلا جائے, ایک اونٹنی کا لے کر آنا ایک آیت پڑھنے کے برابر, ایک آیت کا پڑھنا ایک اونٹنی کے برابر ہے. 2 آیتوں کا پڑھنا 2 اونٹنی. تم میں سے کوئی صبح آ کر مسجد میں قرآن کو اس طرح پڑھے, تم میں صبح کو اس طرح قرآن کو حاصل کرے, اسے اس کا باقاعدہ قرآن تلاوت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ امام المحدثین بازار کے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ما اعجزکم, اے بازار والوں تمہیں کس چیز میں کیا ہو گیا ابو ہریرہ, بازار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نصیب ہو رہی ہے مسجد میں, یہاں بازار کے امام المحدثین بازار میں خرچ کر کے بازار والوں کو مسجد بھیج رہے ہیں.
اللہ کے راستے میں نکل کر یہ تینوں کام ہماری مسجد کے اندر سب سے پہلا عمل ہماری مسجد کا گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے، چاہے عمومی گشت ہو چاہے خصوصی گشت ہو، چاہے مسجد کی آبادی کا گشت ہو چاہے مسلمانی کا گشت ہو، چاہے تعلیمی گشت ہو چاہے کوئی سا بھی گشت ہو، گشت کا سب سے بنیادی مقصد وہ امت کو مدینے پر جمع کرنا ہے، اس پر آنے والے کو نماز پڑھوانا، یہ سب سے پہلا کام۔ پھر اس کے بعد جو ہماری مسجد کی آبادی کا گشت اور ملاقاتیں دوسری چیز ہے، اس میں تعلیم شاخوں میں تمام شامل لے کر دینا، آنے والوں کو تعلیم دلاؤ۔ ہم تقریر کو ترغیب سمجھتے ہیں، تعلیم کو ترغیب نہیں سمجھتے، جبکہ سب سے بڑی ترغیب تعلیم۔ آنے والوں کو ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، اللہ کے راستے کے فضائل سنا رہے، ایک آدمی کو مسجد کی آبادی سے جوڑنا ہے، مسجد کے فضائل سنا رہے، ایک آدمی کو قرآن کے حلقے سے جوڑنا ہے، قرآن کے فضائل پڑھ کر سنا رہے، اب اسے لے کر بیٹھ جاؤ ایمان کے حلقوں میں، بہت اچھی طرح سمجھ کر جا رہے ہیں سارے کام۔ ہم چاہے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں، چاہے اپنے مقام پر رہ کر ایمان کے حلقے لگا رہے ہوں، چاہے اپنے مقام پر رہ کر عمومی گشت کر رہے ہوں، چاہے اپنے مقام پر رہ کر مسجد کی آبادی کی محنت کر رہے ہوں، چاہے اپنے مقام کے اوپر کوئی جوڑ کر رہے ہوں، چاہے اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی مسجد کر رہے ہو، چاہے انفرادی دعوت ہو چاہے اجتماعی دعوت ہو، سب باتوں کا ہمیں بڑا دھیان رکھنا۔ سب سے بہتر چیز عمومی انداز سے توحید کے بولنے کو روزانہ اپنے بیان کا حصہ بنانا، اپنے مذاکروں کا حصہ بنانا۔ اس زمانے میں بات کی سب سے بڑی محنت اور یہ دین کی خرابی کی محنت ہے۔ اس دن اللہ کی ملائکہ کے اندر بیٹھ جائے گی مسلمان کے، اس دن مسلمان کا ہر چیز کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ توحید روزانہ ہونا۔ نمبر دوسری چیز کی رسالت کو خوب یہ گلی گلی بولنے کی ضرورت ہے، ایک ایک مسلمان کو سنانے کی ضرورت ہے۔ مسلمان کی زندگی کے سامنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہر کئی ہے نظر سے اوجھل ہو گئی ہے، اس بات میں یہود و نصارہ کی زندگی سے پسند آئی۔ اتنا بولو کہ اجنبی معلوم ہونے لگے کوئی اور بات مسلمان کے کام میں، پوری رکھنے لگے مسلمان کو کوئی اور بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علامات۔ صفات کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں انسانی صفات کو امت کے سامنے بولنا ہے۔ یہ اصل تو کیا چیز ہے؟ آج تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جب عمومی گشت کرنا چاہیں کتنی دیر بعد عمومی گشت کے اندر ہمارا بجٹ کا بیان ہے، ہم لا کر آج کرتے کتنی دیر بیان کریں بجٹ کے بعد تو اس کے بعد کتنی دیر بیان کریں۔ حضرت مولانا انعام السلطان رحمۃ اللہ علیہ صاحب آئے آج تک کہتے ہیں کہ حضرت کتنی دیر بیان کرے، حضرت نے فرمایا بھائی دیکھو بس کتنی دیر بیان کرو کتنی دیر میں پورا بچہ 4-5 کے واسطے تیار ہو جائے۔ کوئی مفہوم، کوئی تقریر، کوئی عناوین کا جمع کر کر مجمع کو سنانا ہمارے بیانات کا مقصد نہیں ہے، ہمارے بیانات کا بنیادی مقصد وہ تشکیل کیا ہے؟ مبارک زندگی کو بیان کرتے ہوئے اس زندگی کے اوپر آمادہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر کے اس پر امت کو لے کر آتا ہے۔ یہ بیانات کا مقصد ہے، وہ سمجھ گئے بیانات کا کیا ہے ہمارے۔ اس کے بعد اب ہمیں 4 قسم کی تشکیلیں کرو گے بھائی، جو سمجھ لو چاہے اپنی مسجد کے اندر ایمان کے حلقے لگائے ہو، چاہے اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کے حلقے لگا رہے ہو، چاہے فجر کا بیان ہو چاہے عصر کا بیان ہو، چاہے گشت کے درمیان کی بات ہو چاہے عمومی بات ہو، سب سے پہلے ہمارے بیان کے بعد جو تشکیل ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی۔ یہ ہمارے بیانات کا بنیادی موضوع ہے۔ 4 مہینے کے واسطے ایک حکومت تیار ہو جائے اللہ کے راستے میں نکلنے کے واسطے ایک عمومی فضا 4 مہینے کی بناؤ۔ 4 مہینے کے نیچے کی کوئی بات نہ کرو، 4 مہینے سے ہٹ کر کوئی بات نہ کرو۔ یہ مت سوچو کہ یہ نیا آدمی ہے یہ چلے کے اوپر آمادہ ہو جاتا، یہ نیا آدمی ہے چہروے کے اوپر آمادہ ہو جاتا۔ ہم 3 منٹ کے واسطے بھی کسی کو آمادہ نہیں کر سکتے، اگر اللہ کا چاہے اور اللہ چاہے کسی کے 4 مہینے کا 4 سال کرنے میں مشکل ہے۔ ہم ہوتے بولے فیصلہ کرنے میں ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بس میرے محترم دوستوں کبھی متاثر مت ہوا کرو سامنے والوں، کبھی متاثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز نے تھا ان سے پوچھیں گے واضح نا کون سی ہجرت کرو گے؟ ہجرت پاک سے کرو گے، ہجرت پاک سے کرو گے یا رسول اللہ کون سی ہجرت افضل ہے؟ ہجرت پاک کا یہ ہے کہ تم ہمارے پاس رک جاؤ، ہجرت پاک کا یہ ہے تم اپنے نیا آدمی جس نے ہمیں بات کو قبول کیا ہے اللہ کے رسول اس کی زندگی لگانے کی تشکیل کر رہے ہیں، ہم ایک پرانے آدمی کی 4 مہینے کی تشکیل کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ ٹھیک ہے لگا جاؤ، ٹھیک ہے
خروج کے اعتبار سے 3 تشکیلیں اور حکومت نہیں کرتی. اچھی طرح سمجھ لو ہماری بات. سب سے پہلی تشکیل مردوں کی تشکیل ہے. نمبر 2 کی تشکیل مردوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں نکالنے کی مستورات کی تشکیل ہے. نمبر 3 کی تشکیل نوجوان طبقہ ہمارا نوجوان طبقہ میرے محترم دوستوں اس وقت کا سب سے زیادہ قابل رحم طبقہ ہے نوجوان طبقہ. سب سے زیادہ محنت کرنے ہے نوجوان طبقہ. سب سے زیادہ ملاقات کی ضرورت اگر کسی کی ہے وہ نوجوان طبقے سے ملاقات کی محنت کی ضرورت ہے. یہ اس وقت کا سب سے زیادہ ہمارے جواب سے نکلنے اللہ کے راستے میں کوئی اسکول نہ چھوڑے, کوئی کالج نہ چھوڑے, ان میں جا کر ملاقاتیں کرے, ان کی خوشحال لے کر کرنے اپنے ماحول سے لے کر آئے, روزانہ ان کے ساتھ ایمان کے ہاتھ لگائے, عقائد کی تعلیم کا اہتمام کرے, جو ان کے چھٹی کے لیے اہتمام سے فکر کرے اس بات کی کہ ان چھٹیوں کے دنوں میں اللہ کے راستے میں نکل جائے گا, ان کو کوئی نام قائم ہو جائے. ارے سمجھ رہے ہماری بات, اچھی طرح محسوس کر لو اس بات کہ ہمارے جتنے آخری طلباء مدرسوں کے اندر اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں, اگر ایک ساتھ سے روزہ کی چھٹی نہیں مل پاتی ان کو تو ہر اتوار میں 24 گھنٹے کی جماعتیں بنا کر اس کی روانہ کی جائے. ہمارے نوجوان ہمارے ذمہ دار کام کرنے والے ساتھی کوئی کے ساتھ لگا کر اس کو 30 سے روزہ اس طرح کے 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا 24 گھنٹے. اور اسی طرح ہمارے مدارس, یہ ہمارے مدارس زمین پر سب سے بڑے محسن اگر ہمارے کوئی ہے تو ہمارے مدارس میں رہنے والے میں کرنا میرے مطلب بات اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے یہ مدرسے اگر موجود نہ ہو اب اس استعداد کو اس میں کسی کو کوئی نہیں روک سکتا. بیٹیوں کی شہادت کو کوئی چیز نہیں روک سکتی. اس واسطے ان کی اہمیت, ان کی قدر, ان کی محبت ہمارے دلوں سے اندر ہونی چاہیے. جب ہم بات کسی قوم کو ادا کرنے کا فیصلہ کرتے سب سے پہلے علماء کی نفرت کلیئر کر دکھاتے ہیں. علماء سے دوری ہوتی ہے, علم سے دوری ہوتی ہے, علم سے دوری ہوتی ہے جہالت غالب آتی ہے, جہالت ہلاکت کا سبب بنتی ہے. جہاد کا سمجھ لیتے علماء علماء سے ہمارا خاص وقت ہونا چاہیے. مدارس سے ہم ملاقات کا نظام بنائے. کوئی مدرسہ ایسا باقی نہ رہے جس سے ہم یہ درخواست نہ کر دیں کہ آپ ایک ہی مدرسے کے اندر پڑھا رہے, ساتھ میں بھی جتنے بھی طلبا مدرسے کے اندر ہے, جتنے بھی علماء مدرسے کے اندر ہے, جتنے بھی فضلا مدرسے کے اندر ہے, یہ اپنی جماعتیں لے کر ایسے علاقوں کے اندر چلے جائے جہاں اس نظام پھیلا ہوا ہے, جہاں بے دینی پھیلی ہوئی ہے, جہاں کوئی کلمہ پڑھانے والا نہیں ہے, جہاں کوئی جماعت بتانے والا نہیں ہے. ایک جماعت بنا کر ہمارے طلبا ایک دن تک علم حاصل کیا ہے, امت کی امانت اور بات بھی نہیں جا کر امت کو پہنچا. ایسا غلط اس کے اندر بنے جمعرات کو جمعے ہمارے مدارس کے اندر ایسا غلط پائے. دوستوں اللہ کے راستے میں نکل کر یہ 3 طبقات, یہ تینوں طبقے مل کے امت بنتی ہے. ان کو خیر امت کو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی سب سے اوپر ذمہ داری. سب سے اوپر کیا ہے ذمہ داری. 3 نمبر دوسری چیز جو ہمیں اللہ کے راستے میں نکل, سب سے پہلی چیز کیا ہے تشکیل. اپنی تشکیلوں کے اندر سب سے پہلا کام جو ہے لوگوں کو اللہ کے راستے ہر طبقے کی فکر کرو. یہ مت سوچا کرو مردوں کی جماعت مردوں میں کام کرے گی, یہ طلبا کی جماعت طلبا میں کام کرے گی, یہ علماء کی جماعت علماء میں کام کرے گی. اس سے تو امت طبقات کے اندر تقسیم ہو کر رہ جائے گی. امت کو طبقات میں تقسیم نہیں کرنا ہے. ہر نکلنے والی جماعت 100% امت کی ذمہ دار, ہر نکلنے والا فرد 100% امت کا ذمہ دار ہے. نمبر 2 چیز بڑی اہمیت یہاں کی وہ یہ کہ جن مساجد سے ہمارا قیام ہو رہا ہے, یا جن مسجد کے اندر ہم اپنے مقام پر رہتے ہوئے محنت کر رہے ہیں, اس مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرنے کی فکر ہے. ہمارا پیسوں کا نمبر 1 کام عمومی تشکیل مسجد کے اندر, نمبر 2 کام خصوصیاتی. 2 چیزیں اگر مل جائیں گی مسجدیں نزدیک سر پر آباد ہو جائیں گی. مسجدیں کہاں آباد ہو جائیں گی؟ مسجدیں نزدیک سر پر آباد ہو جائیں گی. کتنے ایئرپورٹ 24 گھنٹے آباد ہے, کتنے اسٹیشن 24 گھنٹے کھلے ہوئے, کتنے اسپتال آپ کو ایسے ملے گے 24 گھنٹے کھلے ہوئے. انسان نہیں چلا رہے اس نظام کو, کچھ جیسے آپ دیکھیں انسان چلا رہے ہیں. جب ہم اپنی دنیا کی ضرورت کو 24 گھنٹے آباد کر سکتے ہیں, پھر اللہ کے گھر کو 24 گھنٹے آباد نہیں کر سکتے. یہ ضرورت ہے یہ اسپتال, اب سارا سفر کی ضرورت ہے. جب دنیا کی ضرورت کی جگہ 24 گھنٹے آباد ہو سکتی ہے, پھر اللہ کے گھر 24 گھنٹے کیوں آباد نہیں ہوتی. اس لیے میرے مسلمانوں کو اس بات کو لیجیے 24 گھنٹے ہماری مسجدیں آباد ہو, اس طرح مسجد نزدیک 24 گھنٹے آباد نہ کر دیجیے. نمبر 3 چیزوں میں بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر کریے اور اللہ کا فضل ہے, اسے ہمیں کارگزاری میں دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے.
کہ ہر مسجد کے اندر مکتب قائم ہوتا ہے. ہر مسجد کے اندر قائم ہوتا ہے مکتب. یہ بہت اہمیت کے حامل ہے جو واقع کرتے ہیں. ایسا نظام مقاصد کا قائم ہو. حضرت اکبر مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں تم مساجد کے اندر مساجد کو قائم کر دو تاکہ باطل کو دین مٹانے کی کوشش کرتے کرتے قیامت آ جائے. یہ تو ہوگا جب ہر مسجد مدرسہ ہو جائے مسلمانوں کا ہر مسجد مدرسہ ہے. مبارک ہوتی ہے وہاں کی مسجد مدرسہ ہے, وہاں کے عالم معلم ہے, وہاں کے عوام متعلق ہے. یہ مسجد ہے, مسجد نبی مدرسہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے. تمام سب صحابہ متعلق ہے. ابھی ہمارے اندر ختم ہو گئی بات. یہ ہمارا ہدف ہے مستقبل طور پر. ہر مسجد کیا بن جائے مدرسہ, اور ہر عالم معلم, ہر مسلمان متعلق آ کر پوچھ رہے مسجد کے اندر چل کر ایک کام آیا کر پوچھ رہے یا رسول اللہ بتائیے کہ میں ایک شکار کے پیچھے بھاگتا ہوں, میں ایک کمرے میری ایک کمرے میں نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی. ایک صحابی آیا آ کر پوچھ رہے یا رسول اللہ میں سمندر میں رہتا ہوں, سمندروں میں رہنے والے آ کے مسائل پوچھا کرتے رہے, جنگلوں میں رہنے والے آ کر مسائل پوچھا کرتے رہے. اب سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا. بالکل نماز پڑھنے والا 5 وقت کی وہ نماز کے مطابق مسئلہ پوچھنے کو تیار ہے. اس طرح کی مریض ڈاکٹر سے پوچھ کر چلتا ہے, ایک مقدمے میں پھنسا ہوا آدمی وکیلوں سے پوچھ کر چلتا ہے, ایک گھر بنانے والا آدمی انجینئر سے پوچھ کے گھر بناتا ہے. اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہم آپ کو پوچھ کر چاہیے. پوری طریقے سے جس وقت کی اہمیت کی سب سے زیادہ حاصل ہوتی ہے, اس وقت اقتدار کا سب سے بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے, اس وقت بے دین کا سب سے بڑا دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ ہمارے اپنے گھروں کے ماحول کا خراب ہو جاتا ہے. ہمارے اپنے گھروں کے ماحول کا خراب ہو جاتا ہے. اور یہ گھروں کا ماحول اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے گھروں کے اندر وہ اعمال نہ ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر اور حضرات صحابہ کے مبارک گھروں کے اندر اعمال ہوا تھا. حضرت فرما بڑے کی بات مولانا شامل لوگوں سے چاہیے. حضرت فرمایا کرتے ہیں مولانا صاحب جس طرح موسم گھر کے اندر اثر کرتا ہے, سردی آ رہی آپ نے ساری کھڑکیاں بند کر رکھی ہے, دروازے بند کر رکھے, سردی اندر داخل ہو جائے گی. اب گرمی کا موسم چلتا ہے, سارے دروازے کھڑکی بند کیجیے, پھر بھی گرمی اندر داخل ہو جائے گی. آپ کو کولر چلانا پڑے گا, پنکھا چلانا پڑے گا, اے سی لگانا پڑے گا, سردی آ کے کمبل نکالنا پڑے گا, لحاظ نکالنا پڑے گا, انگیٹھی چلانی پڑے گی. یہ سمجھیے بات. اس طرح موسم کا اثر گھر کے اندر جاتا ہے, اسی طرح برے ماحول کا اثر گھر کے اندر جاتا ہے. برے ماحول کا اثر اندر کی طاقت ہوتی ہے جو اس برے ماحول کی مدافعت کرتی ہے, جو اس برے ماحول کا مقابلہ کرتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ اندر کی طاقت. اندر اگر آپ کی طاقت نہیں ہوگی باہر سے آنے والا اثر خراب کرتے ہیں. روزانہ گھروں کے اندر قرآن نکالنے لگے, روزانہ گھروں کے اندر کی تعلیم حاصل ہو, روزانہ گھروں کے اندر کے صفات کو اٹھاتا رہو, روزانہ گھروں کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیلیں کی جائے, روزانہ گھروں کے اندر اجنبی کا مشورہ کیا جائے کہ وہ اعمال ہے جو سیرت سے بھی ثابت ہے اور ہمارے بڑوں کے بتائے ہوئے اعمال ہے. گھر میں قرآن کا حصہ لگ رہا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا جو دن طرف پڑا ہے, جہاں ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور پانی دوسری طرف ایک قرآن کا حصہ کرتے ہیں. پڑھتے شہید نبی اللہ پہنچے, آپ کو جانے ہو گئے عمر بن خطاب کے حضرت خباب پڑھنے میں چھپے ہوئے سے باہر نکل کر آگے عمر میں تمہارے چہرے کے اوپر اسلام کے آثار دیکھ رہا ہوں. ہمارے حضرت مولانا انعام رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ لکھ کر بھیجا اڑیسہ والوں کو ایک اڑیسہ صوبہ ہمارے یہاں کہ تم کیا کیا کرو اپنے گھر میں قرآن کے حلقے میں روزانہ, اپنے گھر میں روزانہ کی تعلیم میں قرآن کا حلقہ لگایا کرو. ہمارے بڑوں سے روزانہ کتابی تعلیم, روزانہ کے بات کا مذاکرہ اللہ کا. بس میرے محترم دوستوں, پھر اسی کے ساتھ ساتھ نمبر دوسری چیز اپنے آپ کو عبادت کا عادی بناؤ پوری طریقے سے. دیکھو عبادت کی کمی یہ بہت بڑی کمی ہے انسان کی. کیا ہے عبادت؟ دعوت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. دعوت کیا ہے؟ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے.
عبادت اللہ کے قرب کا مطلب جہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے قریب آ گئے، یہ ہماری نمازوں میں پتہ چلے گا، ہماری تہجد میں پتہ چلے گا، ہمارے راتوں کے رونے میں پتہ چلے گا۔ عبادت کی سطح گر جانے کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے اپنی عبادات کا مقابلہ بے عبادت لوگوں سے کیا ہے، ہم نے اپنی نمازوں کا مقابلہ بے نمازوں سے کیا ہوا ہے۔ اپنے سے لے کر نماز پر آدمی 2 وقت پڑھتا ہے، میں 4 وقت پڑھ لیتا ہوں، پر آدمی 1 وقت پڑھتا ہے، میں تو 3 وقت پڑھ لیتا ہوں۔ ہماری نماز کا مقابلہ بے نمازیوں سے نہیں ہے، ہماری نماز کا مقابلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے۔ سلو کمارے سجی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھنا ہوا نہیں، ایسی نماز ہماری ہونی چاہیے۔ جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سامنے رکھ کر چلیں گے، نماز طرف کی کرتی چلی جائے گی، نماز آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ روزانہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز نماز کا خوب اہتمام کیا کرو، تہجد کا اہتمام کرو، اشراق کا اہتمام کرو، اوابین کا اہتمام کرو، راتوں میں اللہ کے سامنے روزے کا اہتمام کرو۔ یہ ہمارے اجتماعی اعمال ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر جس طرح سب اجتماعی اعمال ہے، جس طرح تعلیم اجتماعی عمل ہے، جس طرح روزانہ کا مشورہ اجتماعی عمل ہے، بالکل اسی طرح تہجد میں اٹھنا اجتماعی عمل ہے۔ تو خالی سے گھروں کا خالی اعلان کرنے والا ہوتا ہے نا، ایک ساتھ ہی اعلان کرنے والا سے ہوتا ہے، 2 آدمی خدمت کرنے والے سے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے دونوں 2 آدمی تہجد میں پوری جماعت کو اٹھائے تاکہ تہجد کا ایک عمومی ماحول بنے۔ بڑا اس کا خوب اہتمام 5 وقت کی نمازیں سب سے اول کے اندر پڑھنے کی کوشش کرو، اس کا پوری طریقے سے اہتمام کرو۔ ہم عبادات میں کمال پیدا کرنے کے واسطے اللہ کے راستے میں نکل رہے، عبادات میں کمال پیدا کرنے کے واسطے اب عبادات میں جو کمال پیدا ہوگا حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی نمازوں کے اندر 5 باتیں پیدا کر لو۔ سب سے پہلے صحابہ والا یقین نماز کے اندر پیدا کر لو، صحابہ والا اخلاص نماز کے اندر پیدا کر لو، صحابہ والا دھیان نماز کے اندر پیدا کر لو، اور اسی کے ساتھ ساتھ فضائل کا علم اور مسائل کا علم نماز کے اندر۔ یہ فضائل کا علم اور مسائل کا علم، مسائل کا علم علماء کی صحبت سے ملے گا، اور فضائل کا علم روزانہ کی تعلیم کے علم سے ملے گا۔ روزانہ اہتمام سے صبح شام تعلیم سب سے ساتھ مطلب 3 کام دنیا میں کرتے ہیں، 3 کام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اگر یہ 3 کام نہ ہوتے میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، میں جا کر اپنے رب سے مل جاتا۔ ہم دنیا میں دنیا کی وجہ سے رہتے ہیں، حضرات صحابہ دنیا میں آخرت کی وجہ سے رہا کرتے تھے۔ جنت بنانے کے بعد دنیا میں کس بات سے رہے، زمین پر اللہ کے لمبے لمبے سجدے کرنے نہ ہوتے، دین کی مجلسوں کے اندر بیٹھ کر عمدہ باتیں اپنے اندر جمع کرنی نہ ہوتی، اللہ کی زمین کے اوپر محنت کے واسطے چلنا پھرنا نہ ہوتا، تو میں 3 کام اگر دنیا میں نہ ہوتے میں دنیا میں رہنے ہی پسند کرتا۔ اور میرے دوستوں 3 قسم کی تعلیم ہمارے لیے ہے۔ کتنے قسم کی تعلیم؟ 3 قسم کی تعلیم۔ سب سے پہلی تعلیم ہماری اپنی تعلیم، روزانہ اللہ کے راستے میں نکل کر وہ ہماری صبح شام کی تعلیم، صبح کی تعلیم منتخب احادیث سے ہوگی، شام کی تعلیم فضائل اعمال فضائل صدقات سے ہوگی، صبح کی تعلیم میں 3 کام ہوں گے، شام کی تعلیم میں 2 کام ہوں گے، صبح کی تعلیم 2.5 گھنٹے ہوگی، شام کی تعلیم 1.5 گھنٹہ ہوگی۔ اس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر 4 گھنٹے تعلیم روزانہ کا معمول بنا لو، چاہے 6 روزے کی جماعت، چاہے مہینے کی جماعت، چاہے 4 مہینے کی جماعت، چاہے علماء کی دوسرے سال کی جماعت ہو، 4 گھنٹے سے کم کبھی تعلیم کو مت 4 گھنٹے تعلیم کو تو پانا ہے۔ سب سے پہلا کام کرتی ہے قرآن کا حصہ، نمبر 2 کام کتابی تعلیم، نمبر 3 کام کے صفات کا مذاکرہ۔ یہ صبح کی تعلیم کے 3 کام ہو گئے۔ شام کی تعلیم میں فضائل اعمال فضائل صدقات کے ساتھ سیکھنا سکھانا۔ اب دوسری تعلیم جو ہمارے ذمہ ہے وہ مسجد کی تعلیم، جو نکل رہے جو لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں ان کے لیے مسجد کی، اور جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں ان کے لیے بھی مسجد کی تعلیم۔ تو مطلب یہ بہت بنیادی بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، خاص طور سے جو لوگ اللہ کے راستے میں ان کے ذمہ ہے کہ مقامی کام کو جماتے ہوئے جائیں مستقبل طور پر۔ میں معلوم تھا یہ بات اعتماد سے کہتے ہیں روزانہ کی روایت نکلنے والی جماعتیں کیا کریں، مقامی کام کو جمانے کی فکر کریں۔ ہمارا نظر فرماتے جو جماعت میں نکل کر اپنے آپ کو مقامی کام سے نہیں گزارتا وہ اپنے مقام پر آ کے مقامی کام میں نہیں لگ پاتا۔ مقامی کام میں پیسے کی وجہ سے مطلب بیٹھا ہوا ہے، 30,000 کتنے لگائے ہوئے ہیں متحرک ہے، 10,000 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں متحرک ہے۔ ان کے متحرک نہ ہونے کی وجہ سے سالانہ خروج نہ ہونے کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ بن رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو مقامی کام سے نہیں گزارا، مقامی کام کی اہمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مقام پر آ کر مقامی کام نہیں کر پاتے۔ مقامی کام کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مقام پر آ کر کیا نہیں ہو پا رہا، مقامی کام نہیں ہو پا رہا۔
اس لیے میرے محترم دنیا میں جہاں بھی آپ حضرات کی جماعتیں جا رہی ہیں 3 کام آپ کو مسجد کے اندر روزانہ کے لیے کتنے کام 3 کام سب سے پہلا کام مسجد کا مشورہ وہ بھی وہ مسجد کے اندر شروع کروائیے نمبر 2 کام مسجد کی تعلیم آدھے گھنٹے روزانہ تعلیم ہو ایک دن منتخب آدمی سے فضائل آباد فضائل صدقات سے نمبر 3 مسجد کی آبادی کی محنت روزانہ ہمارے جماعت مسجد کی آبادی کی محنت کے اندر لگے علاقے والوں کے ساتھ فکر کرے علاقے والوں کے ساتھ محنت کرے علاقے والوں کے ساتھ دلے پھرے اگر سرمایہ کرنے میں آدھی جماعت تقسیم کر لو آدھی جماعت مسجد کے سارے آباد کر کے دکھا رہی اور آدھی جماعت کو باہر نکل کر ملاقاتیں کر کے دکھا عمل سے عمل وجود جاتا ہے صرف تقریر بیان نہیں کام کر کے دکھاؤ کام کر کے دکھاؤ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو پڑھے کوفہ والوں نے کہا کہ بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کیسی ہے اور علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا ایک لوٹا لاؤ لوٹا منگایا گیا پانی منگایا گیا ایک وضو کر کے دکھائی کوفہ کے بچے کو معلوم ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو سب میرے محترم دوستو یہ سارے آغاز بیٹھے رہنے سے نہیں ہوں گے نہ بیٹھے رہنے سے ایمان قابو میں آئے گی نہ بیٹھے رہنے سے دعوت قابو میں آئے گی نہ بیٹھے رہنے سے ایمان کے حق سے قائم ہوں گے نہ بیٹھے رہنے سے اللہ کے راستے میں نکل کر وہ لمبا حرکت کرنی پڑے گی سرکار کے ساتھ اس بات سے اللہ کے راستے میں نکل 5 قسم کے گھر جتنے قسم کے بچے یہ 5 تقاضوں کے نام ہے سب سے پہلا تقاضا پیدا ہوگا خصوصی ملاقات کا اس کا نام خصوصی رشت ہے 3 طبقات اس سے ملاقات ہوگی سب سے پہلی ملاقات کام کرنے والے پرانے ساتھیوں سے دوسری ملاقات علماء حضرات سے تیسری ملاقات علاقے کے باہر لوگوں سے دوسرا تقاضا پیدا ہوگا عوام سے ملاقات کا اس کا نام عمومی رشت ہے اب تیسرا تقاضا پیدا ہوا ان سب کی تشکیل کرنے کا ان چاروں طبقات کی ایک ساتھ تشکیل کرنے کو تشکیلی جشن کہتے ہیں پھر اسی کا نام تقاضا ہوگا پیدا اس کو جماعتوں میں نکال دے گا اس کا نام مفتیانی کا گشت ہے جب تعلیم ہوگی تعلیم بھی کرتے ارے سمجھ لیا اس طرح میرے محترم لوگوں کو ان گشتوں کا اگر خوب اہتمام کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے اخلاص سے نہ کرو عمل کے اندر زندہ ریا اور سمت سے اپنے عمل کو بچاؤ عمل کرنے والے 3 قسم کے لوگوں کی ریا اور صالحین کی طرح ہے لوگ نظر صالحین اس میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا عمل اور نقل کیا گیا فرماتے ہیں عبادت کرنے والے 3 قسم کے لوگ ایک عبادت کرنے والا خدا میں ایک عبادت کرنے والا تاجر ہے ایک عبادت کرنے والا آزاد آدمی تاجر کی عبادت یہ ہے کہ میں اس واسطے نمازیں پڑھتا ہوں تاکہ مجھے ایک نمازوں کے بدلے جنت مل جائے غلام کی عبادت یہ ہے میں اس واسطے نمازیں پڑھتا ہوں تاکہ میری جنت دوزخ سے آزاد ہو جائے آزاد آدمی کی عبادت یہ ہے کہ جنت سے دوزخ میرا رب مجھ سے راضی ہو میرا رب مجھ سے کیا ہو جائے اپنی رضا اللہ کی رضا کے واسطے جو کرنا ہے وہ کرتا ہے سب کچھ اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے ہر بات میں جب فرماتے میرے سے کوئی مسافہ کرتا ہے آگے میں مسافہ کرنے کے بعد آگے بند کر کے کہتا ہوں یہ مسافہ میرے سے نہیں ہوا یہ اللہ نے اس کام کی برکت سے میرے سے مسافہ کروایا یہ مسافہ کرتے ہوئے میرا اللہ ہی کے لیے ہو میری ساتھ بس اس کے اوپر بات کو دے دو ہر آدمی کے خلاف اور پیدا کرو اخلاق اپنے اندر پیدا کرو یہ وہ بہت ضروری بات ہے محبت ایک اکرامی صلاحیتوں کو ضائع کروا دیتی ہے اکرام صلاحیتوں کے اندر ترقی پیدا کرواتا ہے ہمارے ساتھیوں کی صلاحیتوں کے ضائع ہو جانے کی بڑی بنیادی وجہ وہ بے اکرامی کے ساتھ بے اکرامی کسی کو اپنا دشمن نہ سمجھو کسی کو اپنا مخالف نہ سمجھو کسی کو الگ ذہن کا آدمی نہ سمجھو کسی کو الگ نہ سمجھو امت کے اندر سب سے بڑا مجری ہے وہ آدمی جو امت کو جوڑ رہا ہے سب سے بڑا مقصد ہے وہ جو امت کو جوڑ رہا ہے امت کسے بنتی ہے جسے کو جماعت سے فرماتے ہیں اقرار مسلم سے امت بنتی ہے اقرار مسلم سے فرقے بنتی ہے تم نے ہمارے اوپر احسان کیا ہم تمہارے اقرار کریں گے تم نے ہمارے اوپر احسان کیا اقرار کے موقع نہیں ہے اقرار مسلم ہر مسلمان کا اقرار ہمارے دل کے اندر ہو ہر مسلمان کی حکومت ہمارے دل کے اندر ہو کسی کو پرایا مت سمجھو کسی کو نہیں سمجھو ہر ایک کے پاس اپنی کر کے لے جاؤ پھر سے اس اوپر اس کے ساتھ چھوٹی اصل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کی آمد کو قبول فرمائیں سمے کو قبول فرمائیں ہمارا پورا مجمع بات کا عمل کر دے
انشاءاللہ ہمیں ہر سال چارپاں لگانے ہی لگانے ایسی تصویر بنا لو اپنے چارپاں لگانے کے ایک چارپاں اپنے صبح کے اندر کمزور اپنا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے صبح کے اندر، دوسرا چارپاں دیگر کمزور اپنا کے اندر بچے بچیوں کو تلاش کر کے جاؤ، نمبر تیسرا چارپاں اس بات کی پوری طریقے سے ذکر کرو کہ ہماری زبانیں سارے عالم کے اندر گرے، ہماری زبانیں سارے عالم کے اندر جائیں، پوری دنیا آپ کی اتر سے بیٹھی ہوئی ہے، ساری دنیا میں جانا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری تیار ہے، اس کا پوری طریقے سے اہتمام آٹھ گھنٹے نظر گھنٹے اپنی مسجدوں کے واسطے باتیں کریں، دیکھو مقامی کام میں اپنے آپ کو لگانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری کا کام ہے، یہ ایک سالانہ خروج کا بتایا ہم خروج کر کے واپس آ کے نہیں بلکہ مقام پر رہتے ہوئے کام کرنا یہ زیادہ مجاہدے کا کام ہے، یہ زیادہ قربانیوں کا کام ہے، مقام کا کام زیادہ قربانی بڑھتا ہے، اس کے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے اوقات ہمیں اپنی مسجدوں کے اندر دینے کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بتانا اگر کوئی عذر نہ ہو ایسے بیٹھ جائیں جیسے تصاحب میں بیٹھ جائیں، ضرور شریف پڑھ لیجیے، اللہ کی طرف متوجہ ہو. ہمارے اس سمے کا مقصد وہ اللہ کے راستے میں نکلنا تھا. اگر کوئی کافی کسی رجوع کی وجہ سے کسی وقت پر مجبوری کی وجہ سے نکلنے کو تھوڑا سا موقع کر رہا ہے تو اس کے گھر جانے کی کیفیت وہ ہونی چاہیے جو حضرات کے صحابہ کی کیفیت ہوا کرتی ہے. قرآن بیان کرائے توجہ وہ اعینہم کثیر من الجميع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، یہ کیفیت ہو جائے روتے ہوئے واپس جایا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی انتظام ہوتا، ہم بھی اللہ کے راستے میں نکل جاتے، کاش ہمارا بھی موقع ہوتا. جانا خوشی کا کام نہیں، جانا خوش وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جائے. اس لیے میرے محترم دوستوں اس بات کو اس اوپر اچھی طریقے سے لے لو کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جلد سے جلد نکلنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الإسلامي والله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رحمتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الذنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مفاصيل الجبال ومكاين السحاب وعدد قدر الأمطار وعدد واقع الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وعدد ما أشرق عليه النهار لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعده يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوى. رب اغفر وارحم
وتجاوز عما تعلم إنك أنت العفو الأكرم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم احبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ومغافلنا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا. فإما فعلت ذلك بنا فقل أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه وعزك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أقوم الأشياء عندنا. وارض عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقنا السيئات ومن السيئات يومئذ فقد رحمنا وذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا ضعفاء. اللهم إنا ضعفاء. اللهم إنا ضعفاء. وقوم في رضاك ربنا وخذ إلى خير بنواسينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم إنه اغفر جما. اللهم إنه اغفر جما. اللهم إنه اغفر جما. ويؤذيك لك العالم ويؤذيك لك العالم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ ہم گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم مجرم ہیں اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ ہم گناہوں کے عادی ہیں اپنی عادت کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. خطایا کو درگزر فرما دے. اے اللہ ہم اپنی پاکی بیان نہیں کرتے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اے اللہ آپ کو جانتے ہیں ہر ایک کو. ہر ایک کے تقوی کو جانتے ہیں. طہارت کو جانتے ہیں. ہر ایک کے نفس کو جانتے ہیں. اے اللہ مجرم ہے اپنے جرم کا احترام کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے خطایا کو درگزر فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ یہ امت محمد یا بڑی قربانیوں سے وجود میں آئی ہے. اے اللہ بڑی تکالیف سے وجود میں آئی ہے. تیرے نبی نے اس امت کے واسطے فاقے برداشت کیے ہیں. تیری امت تیرے نبی نے اس امت کے واسطے پتھر کھائے ہیں. تیرے نبی نے اس امت کے واسطے مکے جیسے شہر کو چھوڑا ہے. اے اللہ آج ہم تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں. اے اللہ ہم مجرم ہیں. اے اللہ ہم خطا کار ہیں. اپنے خطا کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ تو رحم کا معاملہ
فرما دے، اے اللہ تو طرف کا معاملہ فرما دے، اے اللہ تو فصل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ غیروں کے نرموں سے اے اللہ ایمان والوں کو نکال دے، اے اللہ تیری امت محمدیہ، اے اللہ تیرے نبی کی پیاری امت بڑی تکالیف سے وجود میں آئی ہے، اے اللہ راتوں کو وجود کر تیرے نبی نے امت کے واسطے مانگا ہے، اے اللہ ایک چھوڑ کے ہاتھ کرنے پر تیرے نبی روح دیا کرتے تھے، اے اللہ آج بچوں کے قتل پر کوئی رونے والے نہیں ہے، علاقوں کے علاقے تباہ کیے جا رہے ہیں، بچیوں کی بستیاں اجاڑی جا رہی ہیں، ویران کیا جا رہا ہے، اے اللہ تمہیں کا معاملہ فرما، اے اللہ تمہیں کا معاملہ فرما، اے اللہ تمہیں کا معاملہ فرما، اے اللہ تو آخر کا معاملہ فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کے ہاتھ کو رحم فرما دے، آمار کا جو ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ وہ آمار جو زندگیوں کو بدل دیتے ہیں، اے اللہ وہ آمار جو تیرا قوت اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اے اللہ آمار سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما دے، اے اللہ آمار سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما دے، نمازوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے، نماز کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے، راتوں کو اٹھ کر اپنے سے مانگنے والا بنا دے، اے اللہ ہم تیرے دیر سے مانگ رہے ہیں، یہ ہمارا جرم ہے، ہم دیروں سے امید لگائے ہوئے ہیں، یہ ہمارا جرم ہے، تیری ذات بڑی رحم ہے، تیری ذات بڑی کریم ہے، اے اللہ تیری ذات بڑی رحیم ہے، تیری ذات بڑی کریم ہے، تیرے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں، تیرے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں، اے اللہ تیرے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں، تیرے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ان الکریم اذا قدر عطا، ان الکریم اذا قدر عطا، جب کریم واجب آتا ہے بخش دیتا ہے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، عبادات کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے، ان گناہوں میں اس وقت مسلمان پڑا ہوا ہے، اے اللہ سارے گناہوں سے مسلمانوں کو نکال دے، سودی کاروبار سے مسلمانوں کو نکال دے، ظلم و زیادتی سے مسلمانوں کو نکال دے، جھوٹ بولنے سے مسلمانوں کو نکال دے، زیادتی کرنے سے مسلمانوں کو نکال دے، جو تیری نبی نے اوپر بنائی تھی تمہارے منہ پر تیری نبی نے جواب نہیں دیا، وہ صحابہ کی جماعت رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، وہ مبارک جماعت رحماء بینہم، وہ مبارک سچی جماعت ان کے سورہ کی تاج سے لاتی تھے، اے اللہ اس کی بات ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ اس کی بات ہمارے اندر پیدا فرما دے، رسائل سے گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما دے، ہمارے کبائر معاف فرما دے، ہمارے کبائر معاف فرما دے، ہمیں اپنے سے مانگنے کا طریقہ عطا فرما دے، اے اللہ بہت کمزور ہے، اپنی کمزوری کا اپنی کمزوری آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اے اللہ ہماری کمزوری کو دور فرما کر نماز کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے، خیر و برکات نبی والی کی بات ہو، اے اللہ نبیوں والی عادات ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ نبیوں والی سنتیں ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ آج ہم سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، تیرے نبی کی سنتوں کو ہم ہلکا سمجھ رہے ہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، اے اللہ ہمارے سنت عزیز کو معاف فرما دے، سنت عادات سے مسلمان کی زندگیوں کو مزین فرما دے، سنت عبادات سے مسلمان کی زندگیوں کو مزین فرما دے، وہ اوصاف حسنہ جو نے صحابہ سے اللہ پیدا فرما دے، بہت پیدا فرما دے، پیدا فرما دے، وضاحت پیدا فرما دے، فخر پیدا فرما دے، اکرام پیدا فرما دے، اخلاص پیدا فرما دے، ایک صفت ہمارے اندر پیدا فرما دے، ایک بار ہدایت سے اور زندگیوں سے ہماری حفاظت فرما دے، ایک بار ہدایت سے اور زندگیوں سے ہماری حفاظت فرما دے، ایک بار اوقات حسنہ سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما دے، ایک بار ہمارے اجتماع ہونے کو قبول فرما دے، اے اللہ میرے ساتھی جمع ہے، میرے بندے جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ان ساتھیوں کے جمع ہونے کو قبول فرما دے، ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما دے، ان کے آمین کہنے کو قبول فرما دے، اے اللہ خصوصاً جو لوگ تیری راہ پہ جا رہے ہیں، اے میرے پروردگار ان کے نکلنے کو قبول فرما دے، مدد پر ان کی مدد فرما دے، مراج کے امور انعام فرما دے، مہمہ کے امور پر ہماری احمد فرما دے، اے اللہ تیرے بندے تیری راہ پہ نکل رہے ہیں، اے اللہ کے دربار کی حفاظت فرما دے، اے اللہ کے کاروبار کی حفاظت فرما دے، اے اللہ کی تجارتوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ جس کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تیرے بھروسے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کی بھرپور حفاظت فرما دے، ان جماعتوں کی نقل حرکت کو قبول فرما دے، خصوصاً ہماری جو جماعت کی صوبے کے اندر چل رہی ہے، ایک ضلع کو قبول فرما دے، اس جماعت کے چلنے کو قبول فرما دے، ان کے مذاکروں کو قبول فرما دے، اے اللہ وہ نصیبہ کا دو تمہارے شکر کا حصہ فرما دے، وہ صاحب والے دو اس کو پڑھا کرتے رہے تمہارا
دے، اے ماں اس کام کے اندر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اے ماں ہم مجرم ہیں اور سب سے بڑا جرم وہ تیرے نبیوں والی محنت کو چھوڑ دینا ہے، اے ماں ہم نے اس کام کو چھوڑا ہے، اے ماں امت کو تمہارے دعوت والے کام پر مجتمع فرما دے، وحدت ذکر امت میں پیدا فرما دے، وحدت کلمہ امت میں پیدا فرما دے، تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما دے، اجتماعیت پیدا فرما دے، ایک اور مسلم حرم کی آسمانی نیند کے ساحل سے لے کر تابہ کے کاجمہ ایک بڑا مسلمانوں کو ایک فرما دے، ایک ہی کے اوپر امت کو جمع فرما دے، ایک بنا دے امت محمدیہ کو، ایک باپ والا سمجھائے گے ہمارے کتاب ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایک بنا دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایک بنا دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایک بنا دے، اجتماعیت امت میں پیدا فرما دے، وحدت امت میں پیدا فرما دے، سچے والے کسی امت کے اندر پیدا فرما دے، موقع سے حسن ہمارے اندر پیدا فرما کر ہمارے حفاظت فرما دے، غلط کاموں سے ہمارے حفاظت فرما دے، غلط کاموں سے ہمارے حفاظت فرما دے، اس کام کی اجتماعیت ہمارے اندر، اس کام کی اہمیت ہمارے اندر پیدا فرما دے، یہ دعوت والا کام، اے اللہ نبیوں والا کام ہمیں اس سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں اس سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں اس سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما کر اے اللہ اس کام میں چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، اس کام میں نکلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اس کام کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، ایک ایک مسجد کو مسجد نبی کے طرز پر آباد فرما دے، وہ ایمان کے ہفتے جو تیرے نبی کی مسجد میں لگا کرتے تھے، وہ قرآنی مقاصد جو تیرے نبی کی مسجد کے اندر لگا کرتے تھے، وہ حلال حرام کے تذکرے جو تیری نبی کی مسجد میں ہوا کرتے تھے، اے اللہ ہماری مسجدوں کو ان سے محفوظ نہ فرما، اے اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبی کے طرز پر آباد فرما دے، اے اللہ ہماری نمازوں کو مضبوط فرما دے، اے اللہ ہماری چیزوں کو مخلوط فرما دے، اے اللہ ہماری آوازوں کو مخلوط فرما دے، اے اللہ حق کو کہنے پر ہم کو سننے پر، اور اے اللہ حق کو لے کے عادت میں سننے پر امت کو مجتمع فرما دے، اے اللہ حق پر ہماری عادت فرما دے، اے اللہ حق کا عافیت، اے اللہ رزق کا سہولت کا، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، اور اے اللہ اپنے عبادت پر اپنے تلاوت پر، اور اے اللہ خصوصاً قیام ذہن پر ہماری مدد فرما دے، ایک ایک مسلمان کو تہجد کا عادی بنا دے، ایک ایک مسلمان کو نوافل کا شوق پیدا فرما دے، ایک ایک مسلمان کو اپنے ساتھ سے رونے والا بنا دے، اے اللہ سبیلوں کے سامنے رو رہے ہیں، فقیروں کے سامنے رو رہے ہیں، حقیروں کے سامنے رو رہے ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے تیرے نام سے رو نہیں پا رہے ہیں، اے اللہ اپنے ساتھ سے رونے والا بنا دے، اور اپنے تمام تر دیر سے ہمیں مستقبل فرما دے، اے اللہ اپنے تمام تر دیر سے ہمیں مستقبل فرما کر اپنی ہی ذات سے مانگنے والا بنا دے، اپنی ہی ذات کے سامنے رونے والا بنا دے، اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلقوں کو نصیب فرما دے، اے اللہ تو ہمارا بچہ، اے اللہ تو ہمارا بچہ، اے اللہ تو ہمارا بچہ ہمیں اپنا بنا دے، اے اللہ تو ہمارا بچہ ہمیں اپنا بنا دے، اے اللہ جس نے ہمارے سے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، اے اللہ وہ دعاؤں کا متوقع ہے، ہر ایک کی حاجت کو آپ خوب جانتے ہیں، آپ شہرت سے زیادہ قریب ہے، آپ شہرت سے زیادہ قریب ہے، اے اللہ آپ ہی نے بنایا ہے، آپ ہی جانتے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ہر ایک کی جائز حاجت کو پورا فرما دے، اے اللہ ہر ایک کی جائز حاجت کو پورا فرما دے، اے اللہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی گردوں کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی کمر کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی کینسر کی بیماری میں، تجھے بیماریاں گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ تو ہر بیمار کو جانتا ہے، اے اللہ کوئی بیمار تیرے علم سے باہر نہیں ہے، اے اللہ کوئی بیماری تیری قدرت کاملہ سے باہر نہیں ہے، اے اللہ ہر بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ سجدہ عطا فرما دے، اے اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد اے اللہ جس کو تجھے اولاد سے نوازا ہے، اے اللہ ان اولادوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ان کو باطل کے درجے سے بچا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو باطل کے اعلی کار بننے سے بچا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو باطل کے اعلی کار بننے سے بچا دے، اے اللہ ان چیز کو مصاب بنا دے، اے اللہ دعوت کے اندر ہمارے اولاد
کو دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ جو تیرے نبیوں نے سوال کیا تھا وہ ہم سے تیرے سے سوال کرتے ہیں. یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ. اے اللہ زکریا علیہ السلام نے سے مانگا تھا. اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں. اے اللہ ہمارے اولادوں کو نیک صالح بنا دے, دین کا خالق بنا دے, دین کا طالب بنا دے, دین کے خالق بنا دے, دین کے طالب بنا دے. دعوت کی اپنی محنت کے واسطے نسلوں کو قبول فرما دے. اس خاندان سے آپ نے جو بھی دین کا کام کیا دیا ہے ان کی نسلوں کو اس کام کو جاری فرما دے. قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں یہ نال جن کی خدمت کرنے والے پیدا فرما دے. اے اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. ہمارے علمی مدارس کی حفاظت فرما دے. ہمارے علمی مکاتب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ان مدرسوں کی تمام تر ضروریات کا غیر سے تکفل فرما دے. خصوصاً ہمارے اس صوبے کے اندر جتنے علماء حضرات ہیں, ہمارے اس صوبے کے اندر جتنے مدارس ہیں, ہمارے صوبے کے اندر جتنے قرآن مکاتب ہیں, اے اللہ ان تمام کا غیر سے تکفل فرما دے. تمام ضروریات کو پورا فرما دے. تمام ضروریات کو پورا فرما دے. اے اللہ سارے عالم میں بسنے والے اہل علم کی بھرپور مدد فرما دے. ان کے علم کو عام فرما دے. ایک ایک عالم کو معلم بنا دے. ایک ایک عالم کو معلم بنا دے. ایک ایک مسجد کو مدرسہ بنا دے. اور ایک ایک مسلمان کے اندر طلب علم کا شوق پیدا فرما دے. ایک بات طلب علم کا شوق پیدا فرما دے. ایک بات اللہ مقدمات میں معقول ہے ان کے خلاف کے فیصلے فرما دے. جتنے ہی مسلمان اور جتنے ہی انسان جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, ایک بات تمام مظلوم کے اوپر رحم فرما دے. ایک بات تمام ظالموں کو ہدایت نصیب فرما دے. ایک بات تمام ظالموں کو ہدایت نصیب فرما دے. ایک بات تمام ظالموں کو ہدایت نصیب فرما دے. ایک بات جو مخلوط ہے ان کے قرضوں کی ریت سے سوچے پیدا فرما دے. ایک بات جو مخلوط ہے ان کے قرضوں کی ریت سے سوچے پیدا فرما دے. ہماری تمام تر ضروریات کا غیر سے تکفل فرما دے. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے, کسی کے سامنے زبان کھول لیتے, اشراف سے, سوال سے, اشراف سے بھرپور حفاظت فرما دے. ایک ایک امتی کی حفاظت فرما دے. ایک آخرت کے مقدمے کا فکر ہمارے اندر پیدا فرما دے. ایک آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر ہمارے اندر پیدا فرما دے. ایک قبر کے عذاب سے, ایک جہنم کے عذاب سے, اور ایک حساب سے ہماری بھرپور حفاظت فرما دے. جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما دے. صراط سے گزرنا آسان فرما دے. ہمارے کا دائیں ہاتھ میں جتنا آسان فرما دے. نیکی کے طرح چھٹانا آسان فرما دے. اپنے نبی کے ہاتھ میں جانے کو نصیب نصیب فرما دے. جو کچھ تجھ سے تیرے نبی نے مانگا تھا اب ان تعلق کی وقت اس سے سوال کرتے ہیں. ہمیں مانگنا نہیں آتا, ہمیں مانگنا نہیں آتا تو ان سے شاید انسان عطا فرما دے. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.